بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کے عجائب۔ تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کس قدر عجیب ہیں کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں انہیں اس بات نے حیران کر رکھا ہے، اس حیرانی اور پریشانی نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے کہ علی و فاطمہ کی اولاد رسول اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اس حقیقت کو جھوٹ اور افطرا سمجھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جاہ طلبی کے لیے جھوٹی سیاستیں چلی، انہوں نے اس حقیقت سے بے رحمانہ جنگ کی، ان لوگوں نے اس حقیقت کو دبانے کے لیے ہزاروں انسانوں کا خون بہایا۔ آپ لوگ حجاج، صفاق، منصور دوانکی، ہارون رشید اور اس طرح دوسرے جابروں کے احوال پڑھیں، انہوں نے اس حقیقت کے خاتمے کے لیے انسانوں کے خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کر دیا تھا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عامر شیعی کا کہنا ہے کہ ایک رات میری طرف حجاج بن یوسف کا پیغام آیا کہ وہ فوراً اس کے منحوس دربار میں پہنچے۔ جب میں نے اس کا یہ پیغام سنا تو وہ خوفزدہ ہو گیا، مجھے اس کے ظالمانہ رویوں اور شرارتوں کا علم تھا۔ فوراً وضو کیا، وصیت کی، پھر اس کی طرف چلا آیا۔ جب میں اس پر وار ہوا تو اس کے آگے چمڑے کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا اور ننگی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا پریشان خاطر نہ ہونا، میں نے اگلے دن ظہر تک امان دی ہے۔ پھر اس نے اپنے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، فوراً اس کے دربار میں توق و زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک سال خوردہ آدمی کو لایا گیا جو حجاج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ حجاج نے میری طرف رخ کیا اور کہا اس مرد کا عقیدہ ہے کہ حسن و حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل قرآن سے ثابت کرے تو اسے چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا بہتر ہے کہ اسے توق و زنجیر سے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دلیل پیش کرے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرے۔ اگر وہ دلیل پیش نہ کر سکا تو تلوار اس لوہے کو نہیں کاٹ سکتی، ہر صورت میں اسے توق اور زنجیروں سے آزاد کیا جائے۔ حجاج نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے اسے زنجیروں سے آزاد کیا۔ میں نے اچانک دیکھا تو یہ قیدی سعید بن جبیر تھے جس نے جورد و استبدال کے خلاف زیر زمین تحریک چلا رکھی تھی، انسانی حریت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ قرآن کے مفسر، ایک نیک پارسا انسان تھے۔ اس وقت میرا انگ انگ لرز رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ قرآن سے اپنے دعوے کو ثابت کریں گے۔ حجاج نے سعید سے کہا کہ اپنے دعوے کو قرآن سے ثابت کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے۔ سعید نے پرسکون انداز میں اور بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا تھوڑا سا صبر کرو، میں تمہیں اپنے موقف کی دلیل دیتا ہوں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد سعید نے اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ میں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 85 پڑھی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ کہہ کر حجاج سے کہا باقی آیت پڑھیے۔ حجاج نے کہا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ جناب سعید نے حجاج سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جناب عیسیٰ کا نام کیوں لیا، اس میں کیا مناسبت ہے؟ حجاج نے کہا اس لیے کہ وہ نسل ابراہیم میں سے ہیں۔ جناب سعید نے کہا اگر جناب عیسیٰ حالانکہ والد نہیں رکھتے تھے، پھر ان کے اور ابراہیم کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے تو جناب ابراہیم کی دختر کے فرزند بن سکتے ہیں اور ان کی اولاد شمار ہو سکتے ہیں۔ ادھر حسنین شریفین پیغمبر کے نواسے اور ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور پیغمبر کی اولاد نہیں ہو سکتے۔ جب حجاج اس مدلل جواب سے لاجواب ہوا تو حکم دیا کہ انہیں اس کے گھر لے جاؤ اور 7-10 ہزار دینار بھی ان کے گھر بھجوا دو۔ شابی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس واقعے کو جب دوسرا دن ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پیر فرزانہ کے پاس جاؤں اور ان سے قرآن کی تفسیر پڑھوں، حالانکہ میں اپنے آپ خیال کیے ہوئے تھا میں قرآن کا فہم رکھتا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوا کہ قرآن کے فہم سے بہت دور ہوں۔ جب میں مسجد میں آیا تو انہیں مسجد میں پایا، وہ دینار اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے اور 10-10 کی مقدار میں لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سب حسنین شریف کی برکت سے حاصل ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے اگر میں ان میں مصیبت کا شکار ہوا ہوں کوئی بات نہیں، ادھر 1000 آدمی کو فرحت و مسرت حاصل ہوئی ہے۔ بہار الانوار میں یہ واقعہ درج ہے۔ وہ آیات جو جناب سعید نے پڑھی تھی وہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا نُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ مِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ أَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 سے 85 تک۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، سب کی رہنمائی بھی کی، اور اس سے قبل ہم نے نوح کی رہنمائی کی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون کی بھی، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کی بھی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ مناظرہ شنیدنی۔ اس موارد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون عباسی کے درمیان مناظرہ ہوا تھا جو نہایت جالب نظر اور لائق سماعت ہے۔ صاحب ایوان الرضا نے اسے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، ایک دن ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا
ایک دن ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے لوگوں کو کس طرح اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو فرزندان پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ تم لوگ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہو؟ ہمیشہ انسان اپنے والد کی طرف منسوب ہوتا ہے، فاطمہ زہرا تو صرف ایک پرورش کرنے والی ظرف کی مانند تھی، جناب پیغمبر تمہارے نانا ہیں، دادا نہیں ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اے ہارون، اگر پیغمبر اس دنیا میں واپس آ جائیں تو تم سے دختر کی خواستگاری کریں تو تم انہیں ہاں میں جواب دو گے یا نہیں؟ ہارون نے تڑپ کر کہا، سبحان اللہ، کیا میں انہیں مثبت جواب نہیں دوں گا؟ نہ صرف مثبت جواب دوں گا بلکہ تمام عالم پر فخر و مباحات کروں گا۔ امام نے فرمایا، پیغمبر خدا نہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے نہ میں انہیں مثبت جواب دوں گا۔ ہارون نے کہا، وہ کیسے؟ امام نے فرمایا، وہ اس لیے کہ میں ان کا فرزند ہوں اور تم ان کے فرزند نہیں ہو۔ ہارون نے کہا، آفرین، آپ نے خوب مدلل جواب دیا ہے۔ پھر ہارون نے امام سے کہا، تم لوگ کس صورت میں اپنے آپ کو پیغمبر کی اولاد شمار کرتے ہو؟ حالانکہ آن حضرت کا بیٹا نہیں تھا، انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے نہ بیٹی سے، آپ لوگ پیغمبر کی بیٹی کی اولاد ہو۔ امام نے اس مقام پر جواب دینے سے معذرت کی، ان سے جواب نہ لیا جائے، لیکن ہارون نے اصرار کیا کہ اس کے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہارون نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، تم فرزندان علی اپنے خاندان اور اپنے پیروکاروں کے امام و رہبر ہو، آپ میرے سوال کا جواب قرآن سے دیں، کیونکہ تم اپنے آپ کو پیغمبر کی اولاد کہتے ہو اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ قرآن کے تمام مفاہیم و مطالب اور اس کے رموز پر تمہیں عبور حاصل ہے۔ آپ قرآن مجید سے اس کا جواب تلاش کیجئے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام آیت نمبر 38، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ علاوہ ازیں آپ لوگ باقی علماء کی آراء سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اجازت دیجیے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں۔ ہارون نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ امام نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ذریتی داؤد سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، سورہ انعام آیت نمبر 84 سے 85 تک، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور نیک لوگوں کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی۔ امام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ کے والد کون تھے؟ ہارون نے کہا، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا۔ امام نے فرمایا، قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ان کی ماں مریم کے ذریعے پیغمبروں کی نسل کے ساتھ کیوں ملحق کر دیا؟ اے ہارون، جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے ذریعے انبیاء سے ملحق کر دیا، اسی طرح ہم اپنی ماں سیدہ فاطمہ زہرا کے ذریعے پیغمبر خدا کی اولاد بنتے ہیں۔ یہ وہ آیات تھی، انہی کے ذریعے امامان نور نے ثابت کیا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا کے ذریعے رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ چند روایات اس مورد میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، لیکن ہم چند احادیث پر اکتفا کرتے ہیں اور درجہ ذیل ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد پیغمبر اکرم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران امام علی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، پیغمبر اکرم نے سلام کا جواب دی، ان کی آمد پر آپ نے اپنی مسرت کا اظہار کیا، فوراً کھڑے ہوئے، ان سے مصافحہ کیا، ان کی پیشانی کے بوسے لیے اور انہیں اپنے قریب دائیں طرف بٹھایا۔ میرے والد نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو علی سے بہت محبت ہے؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، جس قدر میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی نسل اس کی صلب میں مقرر کی، لیکن میری نسل علی کی صلب میں رکھی۔ اس روایت کو درجہ ذیل محدثین نے نقل کیا ہے، جن میں سے کنزوری نے یونائی المعدتہ میں، محدث نسانی نے اپنی کتاب حسائس اور امیر المومنین میں محمد بن اسامہ بن زید سے، اور اس نے اپنے باپ زید سے، اس نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا، اما انت یا علی فخدنی ابو والدیہ وانت منی وانا منکا، اے علی، آپ میرے داماد ہیں اور میری اولاد کے والد ہیں، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ جناب اسامہ بن زید سے ایک اور روایت ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایک رات کسی کام کے سلسلے میں مجھے رسول اللہ کے خانہ اقدس پر جانا پڑا، جب میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے دق الباب کیا، باہر تشریف لائے، اس وقت ان کی آغوش میں کوئی چیز تھی جس کے اوپر آپ نے کپڑا ڈال رکھا تھا، میں نہ سمجھ سکا وہ چیز کیا ہے، جس وقت میرا کام ہو گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کپڑے کے نیچے کیا ہے؟ آپ نے کپڑے کو ہٹایا، میں نے دیکھا وہ حسنین شریفین تھے۔ اس وقت پیغمبر خدا نے فرمایا، اے اسامہ، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف رخ انوار کیا اور عرض کیا، اے میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے ان دونوں سے شدید محبت ہے، تو بھی ان سے محبت رکھ۔